میرا تو کام یہ ہے کہ جلاتا چلوں چراغ، میرا تو کام یہ ہے کہ جلاتا چلوں چراغ، راہ میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ May I come in? پورے ملک ہندوستان میں اس مشن کو لے کر کام کرنے والے منور زماں سر الگ الگ علاقوں میں جا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو، حالات بدل سکتے ہیں۔ ملک کے پورے علماء کے نور نظر اور عظیم دین کی خدمت کرنے والے، جن کے ہاتھ پر برٹش اور امریکن لوگ پڑھتے ہیں، جنہوں نے امام حرم کی فیملی کو پڑھایا ہوا ہے، عظیم خادم، عظیم لیڈر، انگلش ہاؤس کے چیئرپرسن، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی زوردار تالیوں میں عالی جناب منور زماں صاحب کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محبت کا دوسرا نام منور زماں ہے، صبر و تحمل کا علم بردار منور زماں ہے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کا درد مند منور زماں ہے، پوری دنیا کی ماؤں کی دعاؤں کا اثر منور زماں ہے، علماء کے آنکھوں کا نور نظر منور زماں ہے، اکابر کا لخت جگر منور زماں ہے، فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر، یہ تلقین خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تو نے، یہ تلقین خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تو نے، انہی کے زور بازو سے ہے اب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسماں تو۔ جو اسکول کالج یونیورسٹیز والے چاند تک بھیجنے کا راستہ دکھاتے ہیں لیکن چاند کو بنانے والے کا راستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ سلام کرتا ہوں ہندوستان کے تمام علماء دین کو جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ علماء حضرات کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے آج ہمارے گھروں سے دین دور جا چکا ہے۔ مجھ سے لاکھوں کروڑوں درجے خوبصورت کریم نگر کے نوجوان بچے ہیں، میں خوبصورت نہیں ہوں آپ کی طرح، لیکن خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہوں، کیریکٹر پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور سیرت جو ہوتا ہے نا، کیریکٹر، یہ انسان کا بن جاتا ہے تو وہ جنت تک لے جاتا ہے آپ کو۔ ہاتھ اوپر کر کے سب لڑکیاں میرے سوال کا جواب دیں، کتنے لوگ جنت میں جانا پسند کریں گے؟ کیا آپ جنت میں اکیلا جانا پسند کریں گے یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اگر اکیلے جانا پسند کریں گے تو ایک ہاتھ اوپر کریں، ہسبینڈ کے ساتھ اگر جانا ہے تو دو ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، سارے دو ہاتھ کریم نگر کے بچیوں کے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں بھیجیں۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، جواب دیں، آپ کے ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ساس کے قدموں میں۔ کہاں ہے؟ آپ کی ساس کے قدموں میں ہے۔ آپ کی ساس کے جو قدم ہے وہ گیٹ وے آف ہیون ہے، لیکن 90% دلہنے ہیں وہ لوگ ساس سے نفرت کرتے ہیں۔ چلو نفرت کر بھی لیے، وہ اللہ کو جواب دے لیں گے اپنے طور پر۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ الگ ضرور رہ سکتی ہیں، الگ گھر میں، یو ہیو ایبسلیوٹ رائٹ، لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کو آپ کے ہسبینڈ کی ماں سے دور قطعاً نہیں کر سکتے۔ آپ یو کی ناٹ ڈسٹینس یور ہسبینڈ فرام ہز مدر، ماں سے دور نہیں کر سکتی ہیں آپ۔ جو اپنے ہسبینڈ کو ماں سے دور کرنے کے سازشیں اگر رچ رہی ہے، جنت آپ کے میسر نہیں ہے، یاد رکھ لیں، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد آپ کی بیٹی کا مستقبل اچھے سے رہے، وہ سسرال میں جا کر نام بنائے، تو آپ نے صبر سکھانا ہے،
آپ کے بیٹی کا جو زیور ہے وہ سونا نہیں ہے, وہ چاندی نہیں ہے, وہ ہے صبر اور ایڈجسٹمنٹ. یہی زیور ہے. اپنے بیٹیوں کو دینا, بڑا قیمتی زیور دے رہی ہوں بیٹی تجھے, یہ چیز سنبھال رکھنا, تیری زندگی سنور جائے گی. تو وہ زیور کیا ہے؟ وہ صبر ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھتی ہے سسرال میں, مشکل سے 4 سال 5 سال ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد وہی کوئین بن جاتی ہے. اس کا ہی تو راج چلتا ہے گھر میں, لیکن پہلے 4-5 سال تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے. برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے. لیکن 2 ہی دن میں وہ گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے, 2 ہی دن میں. گریجویشن تو کرا لیے بچیوں کو, لیکن صبر ہم نہیں سکھائے. میکسیمم ینگسٹرز جوانی کی انرجی انویسٹ کہاں کر رہے ہیں لوگ؟ اپوزٹ سیکس کو امپریس کرنے میں, لڑکا لڑکی کو امپریس کرنے میں, لڑکیاں لڑکوں کو امپریس کرنے میں. یہ اپنی انرجی لگا رہے ہیں. یہی انرجی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی طرح کتابوں میں لگاتے, آپ ایجوکیشن منسٹر بھی بنیں گے, آپ عالم دین بھی بنیں گے انشاءاللہ. جتنے بھی بندے آج یہاں گریجویٹس ہیں بیٹھے ہوئے, مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, 5 سال پہلے انہوں نے 10ویں کا امتحان لکھا تھا. کسی کو 80% آئے تھے, کسی کو 90% بھی آئے تھے, کسی کو 95% آئے تو جشن ہوا تھا محلے میں. جو آپ نے امتحان میں لکھا وہی کوشچن پیپر آپ کے گھر آج میں لے آتا ہوں, وہی کوشچنز میں آپ سے پوچھتا ہوں. You get answerless to all those questions you answered in the past. ماضی میں آپ نے جواب دیے تھے, 95% لے آئے تھے, آج جواب نہیں ہے. ایک غریب, ایک یتیم جو مدرسے میں تعلیم حاصل کیا تھا, 5 سال پہلے حافظ بنا تھا, آج قرآن کا کوئی بھی پنہ پوچھتا ہوں, اس کی زبان پہ تر ہے, وہ جواب دینے لگتا ہے. ایک غریب کھانے کو کھانا نہیں ہوتا ہے, کوئی بہار کوئی جھارکھنڈ کا بندہ ہے, وہ عالم دین کا کورس اٹینڈ کرتا ہے اور حدیثوں کی یہ کتابیں پڑھتا ہے, 5 سال کے بعد پوچھیں تو 10 گھنٹے بیان کرتا ہے اس ایک حدیث پر. یہ ہے اصل تعلیم. They have get into the depth of the subject. ایجوکیشن اسے کہتے ہیں جو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو موت تک آپ نے یاد رکھنا ہے.